جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علاقہ نے اپنے گورنر کے خلاف جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 4 شکایتیں بیان کی اور ہر شکایت ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان گورنر کے بارے میں بڑا اچھا گمان تھا، اس لیے یہ ساری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے اور اس گورنر کو لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا کہا۔ تو اس گورنر نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے کہ جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ امیر حمص حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات معلوم کرنے اور شہر حمص کے پریشان حال لوگوں کے آنسو پہنچنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ حمص کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اہل حمص، تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ شکایتیں کی۔ اپنے گورنر کی شکایتیں کرنے کے حوالے سے حمص کو کوئفۃ الصغریٰ بھی کہتے تھے، یعنی ان کی عادت بھی اہل کوفہ کی طرح شکایتیں کرنے والی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ 4 شکایتیں کی۔ نمبر 1، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ نمبر 2، رات کو کوئی آواز دیتا ہے تو یہ جواب نہیں دیتے۔ اور نمبر 3، مہینے میں ایک پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اور آخر میں یہ کہ کبھی کبھی ان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں تو یہ آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت سعید بن عامر کو طلب کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، سعید بن عامر کے متعلق میری رائے کی لاج رکھنا، کیونکہ حضرت عمر ان کے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتے تھے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اب اپنی شکایتیں دوبارہ بیان کرو۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک کافی دن نہیں نکل آتا یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ خدا کی قسم میں ان باتوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نے ان باتوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھا ہوا تھا۔ اب مجبوری ہے تو بتائے دیتا ہوں۔ میں صبح سویرے اس لیے باہر نہیں نکلتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور دن بھر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلے گھر کے سارے کام کاج کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں اور پھر روٹی پکاتا ہوں۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وضو کر کے لوگوں کے لیے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے اہل حمص سے کہا کہ تمہارا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رات کو جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میں نے دن کا وقت لوگوں کے لیے اور رات کا وقت اپنے رب کے لیے مختص کیا ہوا۔ حضرت عمر نے اہل حمص سے اگلا سوال دہرانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تو حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے اور وہ مہینے میں ایک دن دھوتا ہوں۔ اس ایک دن اسے دھوتا ہوں، پھر خشک کرتا ہوں اور پھر پہن کر آخری وقت میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے یہ 4تھی شکایت دہرانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی کبھی غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، جب خبیب بن عدی کو قریش نے تختہ دار پر لٹکایا تھا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا اور اس وقت میں بھی مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ انہوں نے خبیب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں ایک کھجور کے تنے سے لٹکا دیا اور کہنے لگے کہ اے خبیب، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر آج محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو خبیب نے جواب دیا تھا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں سکون سے بیٹھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ تو قریش نے غصے میں آ کر ان کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ آج بھی جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ خدا کی قسم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو دل نہیں کرتا اور کانپ جاتا ہوں، پھر مجھے کسی بھی چیز کی ہوش نہیں رہتی۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارے جوابات سنے تو ان کا چہرہ اطمینان اور خوشی سے دمکنے لگا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ تو دوستو یہ تھی وہ پاکیزہ ہستیاں کہ ان کے وجود کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کانپتی تھی، کیونکہ ان کے دل میں دنیا اور اہل دنیا کا کوئی لالچ، ڈر یا طلب کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو کڑے امتحان میں تصور کرتے تھے، تو ایک لمحے کی لغزش بھی ان سے سرزد نہیں ہوتی تھی۔ انہی سعید بن عامر کے تاریخ اسلام میں اور بھی بڑے واقعات ہیں، تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل دین و دنیا اور جانتے رہیے مستند، ایمان افروز اور دلچسپ واقعات۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا